زاویار جو در نیاب کی بات بات پر بے عزتی کرتا تھا، اسے انسلٹ فیل کرواتا تھا، آج تو اس نے اس کے تمام گھر والوں کو بے عزت کر کے رکھ دیا۔ زاویار جب در نیاب کو در نیاب کے مائکے چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ہی کہہ دیتا ہے کہ میں آج تمہیں آخری بار تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، آج کے بعد تمہارا نہ تو ان کے ساتھ کوئی تعلق رہے گا اور نہ ہی تم ان سے ملنے کے لیے جاؤ گی۔ زاویار جو کہ نیاب کو وہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور جب واپس لینے کے لیے آتا ہے تو زاویار کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے نیاب کی دادی، لیکن یہاں پر تو کوئی اور ہی کام ہو جاتا ہے۔ زاویار جو کہ غصے میں آتا ہے اندر، وہیں پر در نیاب کی دادی جو کہ زاویار کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ آج تم ہمارے گھر پر آئے۔ وہیں پر در نیاب کا بھائی جو کہ کہتا ہے کہ اب تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت کی گنجائش بچتی ہی نہیں کیونکہ زاویار بھی آ گیا، لیکن زاویار وہیں پر نعیم پر بھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آج کے بعد نہ تو در نیاب کا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق رہے گا اور نہ ہی آپ لوگوں کا کوئی تعلق در نیاب کے ساتھ رہے گا۔ یہ نہ تو آج کے بعد یہاں آئے گی اور نہ ہی آپ لوگ آج کے بعد ہمارے گھر اسے ملنے کے لیے آئیں گے۔ نعیم یہ بات سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے، وہ زاویار سے پوچھتا ہے کہ آخرکار ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو تم اتنے سخت الفاظ بول رہے ہو؟ زاویار کہتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو نوکری چاہیے تھی، اگر آپ کو نوکری چاہیے تھی تو آپ میرے پاس آ کر بھی نوکری مانگ سکتے تھے، ہمارے ملنے والوں یا دوستوں کے پاس جا کر نوکری کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بے عزتی کر کے رکھوا دی ہے آپ لوگوں نے، آپ لوگ کیا خود سے کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ رشتہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ملنے والوں کے ساتھ خود جا کر ملتے پھریں گے اور ہمارا نام لے کر کچھ بھی کروا لیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد نہ تو یہ یہاں آئے گی اور نہ ہی آپ لوگ وہاں پر آئیں گے، آج کے بعد اس کا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ کہہ کر زاویار وہاں سے چلا جاتا ہے۔ در نیاب جو کہ اپنے شوہر کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے، جاتی تو ہے نیاب گھر لیکن بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ نیاب کو روتا ہوا دیکھ کر وہیں پر تانیہ آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخرکار ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو تم مجھے اتنا دکھی نظر آ رہی ہو؟ تانیہ کو بتا دیتی ہے نیاب کہ اس کے گھر والوں کی زاویار نے بے حد بے عزتی کی ہے۔ وہیں پر تانیہ مزید نیاب کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی زاویار شروع سے ہی ایسا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، انفیکٹ اس کا تو بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ افیئر بھی رہ چکا ہے۔ تانیہ کی بات سننے کے بعد نیاب جب کہتی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، تو وہیں پر در نیاب کو تانیہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس نے آج تک شادی کیوں نہیں کی تھی؟ انفیکٹ میں تمہیں اس کی سیکرٹری نائلہ کے بارے میں بتاتی ہوں، اس نے اس کی سیلری انکریز کر دی اور یہاں تک کہ وہ اسے اس کے گھر پر ڈراپ بھی کرتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد در نیاب پریشان ہو کر رہ جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخرکار کیا کرے۔ وہیں پر دوسری طرف نیاب کی دادی اپنے پوتے نعیم سے کہتی ہے کہ تم نے غلطی کی ہے تو تمہیں جا کر زاویار اور اس کے والد سے معافی مانگنی ہوگی۔ نعیم جو کہ اپنی دادی سے کہتا ہے کہ میں جا کر معافی کیوں مانگوں؟ اس بات پر در نیاب کی دادی کہتی ہے کہ غلطی تم نے کی ہے تو تمہیں معافی مانگنی ہی ہوگی۔ وہیں پر دوسری طرف تانیہ کی بات سننے کے بعد در نیاب جو کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اسے زاویار کے رنگ میں ڈھلنا ہی ہوگا۔ زاویار جب آتا ہے تو وہ وہیں پر ٹریک سوٹ پہن کر کھڑے ہوئے زاویار کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی زاویار آتا ہے تو پوچھتی ہے زاویار سے کہ میں آخرکار کیسی لگ رہی ہوں؟ زاویار جو کہ در نیاب کو دیکھنے کے بعد اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کس طرح سے در نیاب اپنا رشتہ زاویار کے ساتھ بچائے گی اور مزید محفوظ کر پائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل دل نادان۔